یا زہرا صلی اللہ علیک یا فاطمہ، صلی اللہ علیک یا فاطمہ، صلی اللہ علیک یا فاطمہ، صلی اللہ علیک یا فاطمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی فاطمة وأبیها وأمها وبعلها وبنیها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك۔ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ۔ کتنی بڑی سعادت ہمیں ملی ہے، ہمیں مختلف بہانوں سے اس عظیم بارگاہ کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ مختلف چینلز داعی اللہ بن جاتے ہیں، داعی باب الجنہ بن جاتے ہیں، کیونکہ جنت کا دروازہ مزین ہے نام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے۔ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے فاطمۃ خیرۃ اللہ، اللہ کا انتخاب، اللہ کی پسند، اللہ کی محبوب بندی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ وہ نام ہے جس کی وجہ سے جنت بنی ہے۔ ہم اپنے دلوں کو مزین کر رہے ہیں خوشبو یہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، رائحۃ الجنہ۔ میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خوشبو یہ جنت کے لیے تڑپتے تھے تو جس نور کی جانب آپ رخ فرماتے، یعنی کون ہے؟ دیکھیں، نبی افضل یا انبیاء اور عقل کل، علم کل، جن کی وجہ سے اللہ نے یہ ساری نعمتیں خلق کیے، جب نبی تڑپتے تھے بہشت کے لیے، جنت کے لیے، تو فوراً جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود کا بوسہ لیتے۔ جب نبی کی یہ حالت ہے تو ہم جیسوں کی کیا حالت ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو کتنا قریب کریں، اور ہم اس نفسا نفسی کی دور میں جنت کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ انشاءاللہ کہ ہم اپنی جب وضو کر رہے ہوں، میں تو اکثر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو یاد کرتی ہوں کہ بی بی کس لطف کے ساتھ وضو کرتی ہوں گی، کس معنویت کے ساتھ، کتنا انجوائے کرتی ہوں گی۔ ہمارا وضو کیسا ہے؟ اگر ہم اپنا وضو کا سٹینڈرڈ بڑھا دیا، اس کو انر وضو، اسپرچول وضو، فزیکل وضو، ہر طرح کے وضو کے لیول بڑھاتے چلے جائیں تو پھر ہماری نماز کا لیول بڑھتا چلا جائے گا، اور یقیناً بیوی سے قربت ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے، اور اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ ایسی حدیثیں آپ کو ہر کتاب میں مل جاتی ہے، سنی شیعہ سب کتابوں میں۔ مجھے تو لگتا ہے یہ اتنا بڑا معجزہ ہو جاتا ہے کہ ایسے فضائل آپ کو ایسی جگہوں پر مل جاتے ہیں کہ جو ان کے کبھی لگتا ہے کہ وہاں نہیں ہونا چاہیے لیکن ہوتا ہے۔ تو باقاعدہ حدیث میں ہے کہ اول شخص یدخل الجنہ، کون ہے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا، جو سب سے پہلا قدم اس حسین مقام پر پڑے گا، اور جنت کھل اٹھے گی جن کے قدموں کی خوشبو اور نور اور وجود کو احساس کر کے وہ قدم میری اور آپ کی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور اول کلام ام ابیہا فی الجنہ کیا ہے؟ یہ عام طور پر بالکل نہیں بتایا جاتا، شاید آپ نے نہ سنا ہو۔ میری بیوی
کا پہلا کلام کیا ہوگا جب آپ جنت کے اندر داخل ہو چکی ہوں گی. اس کلام میں کتنی طاقت ہے ہمارے لیے کہ میری سیدہ ایک قرآن سورہ فاتر کی آیت کی تلاوت فرمائیں گی جنت میں جاتے ہی. خدارا ان ایام فاطمیہ میں، اور ہمیشہ، ہم تو ہمیشہ ہی فاطمی ہوتے ہیں جس طرح ہمیشہ ہم حسینی ہیں، تو ہمیں قرآن قرآن قرآن، بغیر قرآنی بنے فاطمی نہیں بن سکتے. جناب سیدہ قرآن کی تلاوت جنت میں فرما رہی ہیں. دیٹ از سم تھنگ آسم. آپ فرمائیں گی جیسے جنت میں پہلا قدم آپ کا جائے گا تو آپ اس آیت شریفہ کی تلاوت فرمائیں گی. کیا فرمائیں گی؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. ہم سے شروع کر رہی ہیں، شکر سے شروع کر رہی. پوری زندگی جو ہستی شاکرہ رہی، راضیہ رہی، نہیں مرضیہ رہی، وہ ہستی جنت میں بھی حمد فرما رہی ہے. پتہ ہے نا، پتہ چلا حمد کتنا اہم ہے. اب پتہ چلا سارے سوروں میں اللہ نے سورہ حمد کو کیوں چنا ہے. پتہ چلا حمد یعنی گریٹیٹیوڈ، حمد یعنی شکر. اتنا حمد امپورٹنٹ ہے کہ جناب سیدہ فرماتی الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. اب حزن و غم چلا گیا، اللہ نے دور کر دیا. ان ربنا لغفور شکور. کیا اللہ کی غفاریت کے مظہر اس جنت میں نظر آئیں گے. شکور اللہ ہے جو ہمارے قلیل سے اعمال کو اپریشیٹ کر رہا ہے. شکور ہے یعنی اللہ کے گریٹیٹیوڈ کا انداز اپریسیشن کے ذریعے ہو رہا ہے کہ ہمارے بہت ہی ناقص اعمال کو کامل کر کے جو اس نے خود ہمیں دیے ہیں وہ ہم سے ہی قبول کر دیتا ہے. کتنی عجیب بات ہے. اور جب سیدہ جنت میں ہوں گی تو باقاعدہ یہ آواز بلند ہوگی، منادی یوں ندا دے گا، یا ایھا المحبون لفاطمہ. کون ہے جن کے دلوں میں جناب زہرا کی محبت ہے؟ اس وقت دل بولیں گے، اس وقت عمل بولے گا، اس وقت نور اعمال کی وجہ سے، خلوص کی وجہ سے ظاہر ہوں گے. ایھا المحبون لفاطمہ. خود بخود وہ قلب جس میں حب زہرا کی خوشبو ہے، وہ قلوب ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. تعلقوا باہداب مرت فاطمہ سیدۃ النساء العالمین. تعلقوا یعنی لپٹ جاؤ، تمسک کرو، گریب کرو، ہولڈ کرو، لے لو. تمہارے پاس نجات کا اتنا خوبصورت وسیلہ آ گیا ہے. تعلقوا، لپک جاؤ. لپک جاؤ کس چیز سے؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے چادر کے ان دھاگوں سے، چادر کے ان ٹکڑوں سے. دیکھیں ہمیں کتنی ضرورت ہے چادر تطہیر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی. میں اسی لیے کہوں گی اے جناب زہرا کی بیٹیوں، ہم سب کے سب دن بدن ہم اپنا لیول حجاب کا بہتر سے بہتر کرتے چلے جائیں. دن بدن ہر اعتبار سے. دیکھیں حجاب سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنا اوڑھنا ٹھیک کیا ہو. اوڑھنا یقیناً قلب کی ترجمانی کرتا ہے. آپ اندر سے پاک ہیں، آپ موبائل پہ پاک چیزیں دیکھتے ہیں، آپ پاک سنتے ہیں، آپ حیا، عفت، ماڈسٹی کا خیال رکھتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اپنے اس عفت باطنی کو ظاہر کرنے کے لیے آپ پر واجب ہے کہ آپ دختران کنیزان ام الائمہ ہوتے ہوئے چادر تطہیر زہرا کو اپنے سر پہ سجائیں. کہتے ہیں نا کہ کسی نے پوچھا فرشتوں سے کہ آپ لوگ بھی ہنستے ہیں؟ فرشتوں سے پوچھا آپ ہنستے ہو، مسکراتے ہو؟ تو کہا ہاں ہم بھی ہنستے ہیں. کب ہنستے ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا ایک مقام جہاں ہم ہنستے ہیں وہ اس وقت ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کوئی جوان لڑکی دنیا سے چلی گئی اور اس کا جب اس کو کفن پہنایا جا رہا ہے تو کفن میں جو ہے وہ سکارف بھی ہے. ٹھیک ہے، کفن بھی ہمارا فرق ہے، مردانہ کفن الگ ہے، زنانہ کفن الگ ہے. کتنی اچھی بات ہے نا. نماز میں بھی ہمارا جانے کا انداز میں فرق ہے، حتیٰ رکوع کرنے کے انداز میں فرق ہے. اس کو ہم سمجھیں، فخر کریں. اس فرق پر فخر ہے ہمیں، کیونکہ یہ فرق ایک حکمت کی وجہ سے ہے.
ایک وزڈم کی وجہ سے، ایک بہت بڑی مصلحت کی وجہ سے۔ تو فرشتے کہتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اسکارف پہنایا جا رہا ہے، اس کے پورے بدن کو کفن سے ڈھکا جا رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ، ساری زندگی تو اس نے جو من میں آیا اس نے پہنا، سر کو ڈھکا بھی نہیں، اب مرنے کے بعد کیا ڈھکا جا رہا ہے؟ دیکھیے ہمارے لیے کتنا بڑا درس ہے۔ ہم بے شک جوان ہی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ میں خاص طور پر اپنی جوان بہنوں سے کہہ رہی ہوں، بیٹوں سے کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے لیے کفن خرید کے رکھیں، جہاں آپ اپنے پیارے پیارے فینسی ڈریسز کو ہینگ کرتے ہو اپنے کبرڈ میں، اپنے وارڈروب میں، وہاں پر جو ہے یہ لباس بہشتی ہے، جہاں جنت ہم نے ام الائمہ سلام اللہ علیہا سے جا کے ملنا ہے جس لباس کے ساتھ، اس لباس کو بھی تیار رکھیں اپنے ساتھ، دیکھتے رہیں، اور پھر جہاں جہاں آپ کو زیارت کا موقع ملتا ہے آپ امام بارگاہ تشریف لے جاتے ہیں، ایام فاطمیہ ہیں، آپ آنسو بہاتی ہیں، اپنے آنسوؤں سے اس اپنے کفن کو جو ہے وہ انشاءاللہ مزین اور معطر کرے، اور پروردگار عالم مجھے بھی انشاءاللہ توفیق دے کہ میں یہ بھی کام انجام دوں۔ تو کیا کہا گیا؟ چادر ام ابیہا کو تھام لو، یہ آواز جنت میں بھی آئے گی، یہ آواز عرش الہی کے پاس سے آئے گی۔ کتنی اہم شخصیت ہے جناب ام ابیہا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی۔ کثرت کے ساتھ بی بی پر درود بھیجیں، اور کثرت کے ساتھ سورہ کوثر، سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ بھی سورہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، تفسیر لیلۃ القدر جناب زہرا ہے۔ تو آپ کو جتنی توفیق ملتی ہے، جو جتنا امیر ہے، جو جتنا قریب ہے بی بی سے، وہ اتنا زیادہ خلوص کے ساتھ پڑھتا چلا جائے، ثواب بی بی کو دیتا چلا جائے، اور انجوائے کرے اپنی لائف۔ تو لہٰذا کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ ان دنوں میں ہم نے کثرت کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنے کی توفیق حاصل کرنی ہے انشاءاللہ، کم از کم سورہ کوثر، کیونکہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بیبی سٹیپس ہیں، چھوٹا، سب سے چھوٹا، سب سے tiny short and sweet chapter of the Quran, surah of the Quran is Surah Kawthar. So it has this meaning too that it's easy to go nearer to Bibi. بہت آسان ہے کوثری بننا، بہت آسانی سے 3 آیتیں پڑھو اور ثواب لے لو، بہت آسانی کے ساتھ ان 3 آیتوں پر عمل کرو اور کوثری بن جاؤ۔ It has lot of messages and meanings for us. Alhamdulillah, we are so fortunate کہ ہمارا دین سہلا ہے، سمحا ہے، easy to practice ہے اور enjoyable ہے الحمدللہ۔ موسیٰ بن قاسم اور امام جواد علیہ السلام، یہ واقعہ بہت ہی خوبصورت سا واقعہ ہے، اور جب میں امام جواد کہتی ہوں تو ہمیں پتہ ہے ائمہ علیہ السلام میں امام جواد سب سے ینگسٹ امام جو دنیا سے گئے ہیں، سب سے جوان امام، اور معصومین میں سب سے جوان معصومہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور جو زیارت نامہ ہے وہ بھی ہمیں امام جواد علیہ السلام سے ملتا ہے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، یعنی ایک ہی امام سے ہم تک پہنچا ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا بہت ہی عمیق زیارت نامہ وہ امام جواد علیہ السلام سے ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ واقعہ بھی بہت پیارا ہے کہ امام جواد علیہ السلام اور موسیٰ بن قاسم کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جو ہے وہ پوچھتا ہے امام سے کہ میں جب بھی مکہ جاتا ہوں، بیت اللہ جاتا ہوں، تو میں طواف کرتا ہوں، زیارت کرتا ہوں، تو کیا میں ائمہ کی نیابت میں کر سکتا ہوں، معصومین کی نیابت میں کر سکتا ہوں؟ امام نے کہا بالکل کر سکتے ہیں۔ 3 سال بعد جب ملاقات ہوتی ہے تو اس نے آ کے بتایا کہ یا امام جواد، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں طواف کیا، پھر میں دوبارہ گیا، میں نے امام علی علیہ السلام کی نیابت میں طواف کیا، پھر میں گیا، میں نے جو ہے وہ امام حسن، امام حسین، اور یہاں تک کہ امام جواد کا نام لیتا ہے کہ میں نے آپ تک کے ائمہ سب کی نیابت میں نے طواف کیا، میں یہ کام انجام دیتا ہوں۔ تو امام نے خود سے سوال کیا، امام نے خود سے پوچھا کیا تم نے میری ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نیابت میں طواف کیا؟ تو اس نے جواب دیا ربما اطوف، ہاں کبھی جب یاد آ جائے تو میں کر لیتا ہوں۔ دیکھیں اس سیکوینس کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ جو ائمہ کے لیے کر رہا ہے اس طرح سے نہیں کرتا، کبھی کر لیتا ہوں۔ یہ جواب جب سنا
تو امام جواد علیہ السلام کیا زبردست جواب دیتے ہیں. یہ ایک اوشن کی طرح ہمارے لیے اس میں میننگ ہے، اس میں کتنا عمیق میسج ہے. کیا فرماتے ہیں؟ استکثر من ھذا فإن ھذا افضل. کیا جملہ ہے. آپ فرماتے ہیں اس عمل کو زیادہ کرو، یعنی باقیوں سے بھی زیادہ کرو، زیادہ میری ماں کی نیابت میں طواف کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ افضل ہے، یہ ام الائمہ ہے، یہ مشکل کشائے ائمہ ہے. اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کہ یہ قلبی عمل ہے. دیکھیں یہ عمل ایسا ہے کہ آپ جا کر نیت کر رہے، کسی کو کیا پتا. دیکھیں میں جاتی ہوں اور میں کس کی نیابت میں، کس کی ریپرزینٹیو بن کے زیارت پڑھ رہی ہوں. نو ون نوز بٹ اللہ مائی انٹینشن، مائی نیت. سو کسی کو نہیں پتا آپ کیا کر رہے ہو. آپ نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں جا کے بیوی کے لیے، ارے آپ کے دل کا عمل ہے، پھر بھی آپ کو اتنا زیادہ ثواب مل رہا ہے. لیکن اگر کوئی عمل آپ کھلم کھلا کرو گے، جیسے آپ مجلس کرتے ہو، جیسے آپ بیوی کی احادیث کو عام کرتے ہو، جیسے آپ بیوی پر کتابیں لکھتے ہو، جیسے آپ بیوی کے مرثیے پڑھتے ہو، وہ تو پھر آپ دعوت دے رہے ہو. عالمی ہے، قلبی نہیں ہے، باطنی نہیں ہے، سری نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، مکنون نہیں ہے. تو اس عمل کا ثواب، اجر، افضل ہونا کتنا زیادہ ہوگا. اس کی افضلیت کو ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. اس لیے آپ امام جواد علیہ السلام کے اس بہت ہی معتبر حکم کے ذریعے آپ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو آپ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے انجام دیں گے، اس کی بات ہی کچھ اور ہے، اس کا اجر ہی کچھ اور ہے. اس لیے میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، آپ نے کہا جو میری بیٹی فاطمہ پر درود بھیجے گا وہ اس طرح سے میرے قریب ہوگا. دیکھیے قربت کو ایسے اشارہ کر کے آپ نے فرمایا جس طرح میری یہ 2 انگلیاں کتنے ایک دوسرے کے قریب ہے اور جدا نہیں ہو سکتی، ساتھ ہی ہیں. وہ اس طرح سے مجھ سے ملحق ہو جائے گا، اس طرح سے میرے جو ہے شفاعت کا بہت ہی بڑا حقدار بنے گا. تو یہ اس افضلیت کی علامت ہے کہ ہم ان ایام کو معمولی ایام نہ سمجھیں. یہ حقیقتاً بہشت، جنت اور سکون، کیونکہ ماں کی یادیں تو بہت میٹھی ہوتی ہے، ماں کی باتیں کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو ہم اپنی ماں سے کنیکٹ ہو رہے ہیں، اپنی روح سے کنیکٹ ہو رہے ہیں، ہم اپنی حقیقت جو مقصد ہے ہماری زندگی کا اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کا باعث ہے کہ ہم ان ایام میں افضل الاعمال انجام دیں. جس طرح امام جواد علیہ السلام نے فرمایا استکثر من ھذا فإن ھذا افضل. کثرت کے ساتھ جو بھی آپ کام انجام دیں، جس سے میں نے کہا سورہ کوثر کی تلاوت کریں، سورہ توحید کی تلاوت کریں، یا سورہ قدر کی تلاوت کریں، یا کوئی بھی آپ کے آج میں جو زیارت پڑھ رہی ہوں، کام کر رہی ہوں، حتیٰ گھر میں ماں کی خدمت کر رہی ہوں، اس کا ثواب میں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیتی ہوں. اور اہل توفیق کے لیے ایک بہت اچھا آئیڈیا یہ ہے کہ بیوی کی ولادت تک آپ ایک قرآن ختم کرنے کی کوشش کریں، اس کا ثواب اور اجر جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دے. میں تو کہتی ہوں وہ زندگی نہیں ہے جس میں آپ جو ہے وہ ہر معصوم کو ایک قرآن تحفے کے طور پر نہ دے سکیں. میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں، آپ کے وقت میں اتنی برکت آئے گی، آپ اتنی آسانی سے کام انجام دے سکتے ہیں. آپ ایوری ڈے 20 منٹس نکالیں، 20 منٹس یا 20 جمادی الثانی تک جو کہ بیوی کی ولادت کا دن ہے. So this whole 2 months جماد الاولیٰ، جماد الثانی is belonging to بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ. بار الہ ان ایام کو حقیقتاً فاطمی ایام ہمارے لیے بنا دیں اور اس کے ذریعے ہماری تقدیروں کو بدل لیں. یا رب ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں بارگاہ فاطمی سے اس پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو منور کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.